إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقال السدي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال أي اقیموا الحج والعمرة، عمرہ اور حج کو ادا کرو. ان کا تمام کا معنی ہے ادا کرنا. وقال علی بن ابی طالب حدان ابن عباس نے قول تعالی: واتموا الحج والعمرة لا يقول من احرم بحج او بعمرة فليس له ان يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے کھول ڈالے، بلکہ اس کو پورا کرے. پورا کرنا جیسے حج جب پورا ہو جائے یوم النحر، قربانی والے دن، یعنی جب 10 تاریخ کو آ کے کنکری مارے جمرۃ العقبہ کی، اس کے بعد طاف بالبیت وبالصفا والمروہ، جب طواف کر لے اور صفا مروہ کر لے تو اب وہ مکمل طور پر حلال ہوگا. یعنی یہ اقوال ہیں اور ان میں اختصار ہوتا ہے. جمرۃ العقبہ کی کنکری مارنے کے بعد جب آدمی قربانی کر لے، بال منڈوا لے، تو احرام کھل جاتا ہے، لیکن تحلل کامل نہیں ہوتا. یعنی حلال تو ہو گیا لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کر لے. قال قتادہ عن زرارة وزن قال حج عرفة والعمرة والطواف. انہوں نے ایک قول میں یہ بھی فرمایا کہ حج جو ہے عرفات کی حاضری کا نام ہے. یعنی کیا معنی؟ اگر آدمی سارے کام کرے لیکن عرفات نہ جائے تو حج نہیں ہوگا. اسی طرح عمرے کے اندر احرام بھی باندھے، سارے کام کرے لیکن طواف ہی نہ کرے تو پھر عمرہ ہی نہیں ہوگا. جیسے حج کے لیے عرفات کی حاضری ضروری ہے، اسی طرح عمرے کے لیے طواف. یعنی صفا مروہ نہ دوڑے چلو دم دینے سے عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن طواف ہی نہ کرے تو گویا عمرہ ہی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَذَا رَوَى اللَّامَشَ إِبْرَاهِيمَ الْقَمَدْ بِقَوْلِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قال يا قراءة وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت. انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب عمرے میں آئے تو بس کعبہ تک رہے، یعنی اب مینا عرفات مزدلفہ جانے کی ضرورت نہیں. قال ابراہیم جب قال ابن عباس وقال سفیان نامشن ابراہیم انه قال واقيموا الحج والعمرة الى البيت وقد روى الثوري عن ابراہیم سنن ابراہیم انه قال واقيموا الحج والعمرة الى البيت وقال شاوتم الحج والعمرة لله برفع العمرة وقال ليست بواجبة وروى عنه خلاف ذلك وقد وردت احاديث كثيرة من طرق متعددة عن انس رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ان رسول الله جمع في احرامه بحج وعمرة وثبت عنه في صحيح انه قال لصحابه من كان معه هدي فليحل بحج دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. تو اب مفسر فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھے باندھا تھا جب آپ تشریف لائے حجۃ الوداع کے موقع پر. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ عمرہ پورا کر کے احرام کھول دے اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے. اور اس کے بعد اصل میں یہ تھا کہ بعض لوگ جو ہیں زمانہ جاہلیت میں
یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ بھائی اپنا حج کے مہینوں میں عمرہ جائز ہی نہیں، یعنی وہ عمرے کو ناجائز سمجھتے تھے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب عمرہ جو ہے وہ الحمدللہ اشہر حج میں بھی ہے اور اشہر حج کے علاوہ بھی ہے. وقد روى الامام ابو محمد بن ابي عاد في سبب نزول هذا حديث غريبا وقال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابو عبد الله الحربي قال حدثنا غسان الحربي قال حدثنا ابراهيم الطحمان عن عطاء صفوان بن اميه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران عليه جبه فقال كيف ضمني يا رسول الله في عمرتي قال فانزل طلبتهم الحج والعمره لله وقال استسمعين السائل عمره فقال ها انا ذا وقالوا الق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حجك فصنعه في عمرتك هذا حديث غريب وسياق عجيب. ایک روایت ہے لیکن اس میں غرابت بھی ہے کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور اس کا جبہ جو پہنا ہوا تھا وہ زعفران میں ڈوبا ہوا، یعنی خوشبو تھی زعفران کی. تو اس نے پوچھا حضور مجھے آپ عمرے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں ہوں. آپ نے فرمایا یہ جبہ اتار دو، غسل کرو اچھی طرح، ناک میں پانی دو، وضو کرو اچھی طرح، غسل کر کے پھر اپنا عمرہ پورا کرو جیسے تم حج پورا کرتے ہو. تو بہرحال یہ سیاق غریب ہے کیونکہ عمرے کے اندر مینا، عرفات یا صفا طواف تو نہیں ہو، عمرے میں تو صرف طواف ہے اور صفا ہے. والذي ورد في الصحيحين ان يعلى ابن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جعرانہ کے موقع پہ تھے، اس سے آدمی نے پوچھا کیف ترى في رجل احرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق. اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضور اگر کسی نے احرام باندھا عمرے کا اور اس پر جبہ بھی پہنا ہوا ہے اور اس میں خوشبو بھی ہے، خلوق بھی خوشبو کو کہتے ہیں. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء البحث ثم رفع راسه فقال اين السائل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، آپ پہ وحی آئی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ فقال اين السائل فقال ها انا ذا فقال اما الجبة فانزعها. آپ نے فرمایا یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے تم نے حالت احرام میں، اس کو تو اتار دو. واما الطيب والذي بك فاغسلوا، اور جو خوشبو تمہیں لگی ہوئی ہے اس کو دھو ڈالو. ثم كنت ما كنت صانعا في حجك وصنعه في عمرتك ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق. اس میں استنشاق یا غسل کا ذکر نہیں ہے. ولا ذکر نزول هذه الآية وهو ان يعلى ابن أمية لا صفوان ابن أمية، اور روایت بھی يعلى ابن أمية سے ہے، صفوان ابن أمية سے نہیں ہے. تو بہرحال اب مسئلہ آپ یہ سمجھ لیں، یہ تو اقوال ہوتے ہیں نا مفسرین کے، صحابہ کے، کہ یہ آیت کیوں اتری، کب اتری، کیسے اتری. اور اس آیت کا تفسیری ترجمہ حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا، فلاں صحابی نے کیا فرمایا، فلاں صحابی نے کیا فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے حج فرض فرما دیا ہے اور عمرہ جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب اور سنت ہے. اب دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھا یا حج کا احرام باندھا تو اس کو پورا کریں. یہ نہیں ہے کہ جب چاہا باندھ دیا اور جب چاہا کھول دیا. اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو عمرے کے ارکان پورے کریں. میقات سے احرام باندھیں، کعبۃ اللہ میں آ کے طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد صفا مروہ دوڑیں. صفا مروہ دوڑنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائیں تو افضل ہے. اگر آپ کے بال بڑے بڑے ہیں تو اس طرح نہ پھروائیں، ان کا چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے. یہ 2-3 بال جو کٹواتی ہیں یہ عورتوں کے لیے ہے. یہ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے اور کسی تینوں اماموں کے نزدیک اس کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے ادھر سے ادھر سے 2-2 3-3 بال کٹوا لیے تو تینوں ائمہ رحمت اللہ علیہم کے نزدیک اس پر دم واجب ہو جائے گی کہ وہ ایک بکری ادا کرے. صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کو دم نہیں دینی پڑے گی. وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ کہتے ہیں انہیں دم سے بچ جائے گا، احرام سے نکل جائے گا. ورنہ ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائے اور یا بال ہیں تو پورے سر کے بال کٹوائے. اسی طرح اگر آپ نے حج کا احرام باندھا ہے تو حج کا احرام بھی پورا کریں. کیا مانا آپ نے حج کرنا ہے
مینا، مزدلفہ، عرفات، رمی جمرات، قربانی، ہر چیز جو ہے پوری کریں، اتمام کریں حج کا اور عمرے کا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ملا کہ حج اور عمرہ جو ہے حج کے جیسے مہینے معلوم ہیں، اور عمرہ جو ہے اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اشہر حج میں نہ ہو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ نے 4 عمرے کیے اور 4 ذی القعدہ میں کیے، یعنی آپ کے 4 عمرے ہیں۔ جب آپ حدیبیہ کے لیے تشریف لے آئے تو عمرہ احرام باندھا ہوا تھا، وہ بھی ذی القعدہ کا مہینہ تھا، واپس جانا پڑا۔ پھر اس کے اگلے سال جب آپ تشریف لے آئے عمرہ قضا کرنے کے لیے تو ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ اسی طرح پھر میرے سرکار نے جب عمرہ کیا جعرانہ سے، وہ بھی ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور اسی طرح میرے آقا نے جو عمرہ کیا حج کے ساتھ ملا کر، وہ بھی ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ تو لہذا آپ کے 4 عمرے جو ہیں وہ ذی القعدہ میں ہیں، تو عمرے اشہر حج میں بھی جائز ہیں، اشہر حج کے علاوہ بھی جائز ہیں۔ اور عمرہ جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کے ہاں مقبول ترین عبادت ہے، آدمی کو جتنا اللہ توفیق دے اتنے عمرے کرے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ مثلا اب آپ پاکستان سے آئے یا ہندوستان سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے اور یورپ سے آئے، کسی ملک سے آئے، آپ نے جو عمرہ میقات سے یعنی آپ نے ایئرپورٹ سے احرام باندھا یا میقات سے باندھا، وہ عمرہ جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی گویا وہ چھوٹے حج کے برابر ہے۔ لیکن مکے میں جب اب آپ آ گئے، داخل ہو گئے، مکے میں رہ رہے ہیں، تو اب جو لوگ یہاں سے عمرہ کرتے ہیں تنعیم سے یا جعرانہ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن طواف جو ہے وہ سب ائمہ کے نزدیک افضل ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ طواف کی کثرت کرے بنسبت عمرے کے، یعنی اور پھر یہ دیکھیں کہ جتنا ٹائم آپ عمرے میں لگا رہے ہیں اتنا طواف میں لگائیں۔ اور ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے، یعنی نفلی عبادت میں، فرض نہ، فرض تو فرض ہے نا، نماز تو فرض ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، نفلی عبادات میں کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ ہر جگہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ ہر جگہ حدیث شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، صدقات زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک طواف ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ کا طواف جائز ہی نہیں، نہ کسی مقام کا طواف جائز، نہ مسجد کا، نہ مزار کا، نہ قبر کا، نہ کسی بزرگ کا، نہ زندہ، نہ بعد وفات۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہیں میسر نہیں آتی، اور اس کا حکم اللہ نے فرمایا فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس کے بعد ایک طواف کا ثواب جو ہے وہ حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ جیسے تم ولد اسماعیل میں سے ایک غلام خرید کرو، پہلے تو اولاد اسماعیل میں غلام کیسے ڈھونڈو گے، مانا یہ ہے کہ وہ غلام ملے گا ہی نہیں، اور اگر غلام ملے تو اس کی کتنی قیمت ہوگی، ماشاءاللہ لاکھوں میں۔ فرمایا اگر ایک غلام خرید کرو اور خرید کر کے اللہ کے راستے میں اس کو آزاد کر دو، اس کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنی ایک طواف کے اندر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے مکے میں رہتے ہوئے جو ہے آپ کوشش کیا کریں کہ کثرت کے ساتھ طواف کریں، اور اللہ اگر موقع دے دے اور ہمت کریں تو کوئی مشکل نہیں کہ کعبۃ اللہ میں ایک قرآن شریف بھی ختم کر لیں، کیونکہ اللہ کا قرآن سب سے پہلے سرزمین مکہ میں اترا ہے، سب سے پہلے اس کا مقام نزول جو ہے وہ غار حرا ہے اور وہ مکہ میں ہے، سب سے پہلی وحی اللہ نے جو قرآن کی اتاری ہے وہ مکے میں آئی ہے، تو لہذا قرآن اور کعبۃ اللہ کا ایک تعلق ہے، اس لیے اور آدمی تھوڑا سا یعنی طریقہ بنا لے تو کوئی بات مشکل نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا مثلا آپ ہر نماز کے ساتھ آ کر 2 طواف کر لیں تو 5 نمازوں کے ساتھ 10 طواف ہو جائیں گے اور تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی، یعنی بغیر کسی مشقت کے۔ اچھا اگر بفرض محال آپ کو گرمی لگتی ہے تو آپ صبح 2-3 طواف کر لیں، شام کو 2-3 کر لیں اور 1-2 درمیان میں کر لیں، یعنی 10 طواف کر لینا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح اگر آپ روزانہ 2-4 پارے قرآن شریف پڑھ لیں
اور فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا، کچھ ظہر کو پڑھ لیا، کچھ عصر کو پڑھ لیا، کچھ مغرب میں، کچھ عشاء میں، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آپ کے 8-10 دن کے اندر قرآن پاک کا ختم جو ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب مسجد نبوی میں جائیں تو وہاں بھی آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی، کیونکہ درود شریف تو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، اور ہر جگہ پڑھنا اللہ کا حکم بھی ہے اور میرے مدنی سرکار کا حکم بھی ہے۔ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے میرے مدنی پاک پہ درود پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم جتنا زیادہ درود پڑھو گے اتنی قیامت میں میرے قریب ہوگے، اتنی تمہیں تقرب حاصل ہوگا، اتنی تمہیں قرب حاصل ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے اور بھی وظیفے پڑھتا ہوں، یعنی اور جو قرآن حدیث میں وظائف آئے ہیں، آیات آئی ہیں، اللہ کے ذکر آئے ہیں، وہ بھی کرتا رہتا ہوں اور درود شریف بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ میں ایک حصہ وقت کا جو ہے مثلا میرے 4 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ درود پڑھتا ہوں، 3 گھنٹے باقی چیزیں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھی کچھ اور درود شریف جو ہے زیادہ کرو۔ اس نے کہا اچھا حضور آئندہ میں ایسا کروں گا کہ 2 گھنٹے جو ہیں میں درود پڑھا کروں اور 2 گھنٹے میں باقی سارے وظیفے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں کچھ اور بھی زیادہ کرو۔ تو اس نے کہا اچھا حضور میں 3 گھنٹے جو ہیں درود شریف کے لیے اور 1 گھنٹہ باقی، اور میں کچھ اور زیادہ کروں۔ تو اس نے کہا حضور اچھا اب میں 4 گھنٹے بس صرف درود ہی پڑھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اتنی محبت سے اپنا سارا وقت لگاؤ گے تو اللہ تیرے ہر ہم غم پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور تیری ساری مشکلیں بھی حل کر دیں گے۔ تو اس لیے درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور کوئی شخص درود کا کلمہ پڑھنے والا آدمی منکر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھو، یہ لوگوں نے بلا وجہ آپس میں سر پھٹول اور لڑائیاں اور فساد بنا رکھے ہیں۔ درمی اصل میں یہ سب اقتصادی مسئلے ہیں۔ مولویوں کو بھی تو پیٹ لگا ہوا ہے نا، ان کا بھی تو اقتصاد کا مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے جھگڑے بنائے ہوئے ہیں۔ ورنہ کون، اللہ کا قرآن میں حکم ہے میرے نبی پہ درود بھیجو، تو کوئی درود کا منکر ہوگا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی پہ درود بھیجو۔ جھگڑا کیا ہے یاد رکھو، نہ وہابی درود کا منکر ہے، نہ اہل حدیث درود کا منکر ہے، نہ دیوبندی منکر ہے، نہ تبلیغ والا منکر ہے، نہ کوئی بریلوی منکر ہے، کوئی درود کا منکر نہیں، صرف سوچ کا فرق ہے۔ بریلوی حضرات کے نزدیک درود یہ ہے کہ بھئی جیسے جیسے ہمارے پیروں نے، بزرگوں نے اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے درود لکھے ہیں اور جو طریقے ہمیں بتائیں بھئی وہی طریقہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے بس۔ اور باقی جتنے علماء ہیں جن کو تم وہابی کہتے ہو، تبلیغی، دیوبندی، جو مرضی ہے کہتے رہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ درود بھی وہ پڑھو جو محمد پاک نے سکھلایا ہے۔ بس صرف فرق اتنا ہے۔ نعوذ باللہ درود شریف کا کون منکر ہو سکتا؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ تمام محدثین نے، تمام علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں جو مقام ملا ہے یہ درود پاک پڑھنے سے ملا ہے۔ اور وہ صرف فرق یہ کرتے ہیں کہ بھی ایک درود ایک مولوی نے لکھا ہے، ایک پیر نے لکھا ہے، ایک عاشق نے لکھا ہے، ایک بزرگ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے ہم، لیکن ایک درود وہ ہے جو خود درود والے نبی نے سکھلایا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ مجھ پہ اس طرح درود پڑھو، تو اب خود بتائیں کون سا طریقہ افضل ہے۔ یہ صرف اتنی سی بات ہے، اور اس میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلا وجہ یہ لوگوں نے آپس میں کھینچا تانی کر لی، کچھ تم کھچے رہے، کچھ ہم کھچے، اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ پیار کا۔ تو اصل بات اتنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب اب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور درود پڑھیں، اور اس کے بعد اب یہ درود پاک پڑھتے ایک ایسی منزل آ جاتی ہے، ایک ایسا وقت آ جاتا ہے تو خود حضور پاک آ جاتے ہیں۔ اچھا آپ کھڑے ہو جاؤ، یہ چیزیں جو ہیں یہ بدعات ہیں، یہ منکرات ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف۔ ایک بات یاد رکھو، اچھا یہ عقل کے بھی خلاف ہے،
قرآن و حدیث تو بالکل یعنی وہ پڑھے گا نا جو عالم ہے، مولوی ہے. اللہ نے آپ کو جو عقل دیا ہے اس کے بھی خلاف. اب مثلا یہ ہے کہ حضور آ جاتے ہیں، کیا مانا؟ دیکھو ٹھنڈے دل سے سوچو، ایک دن کے اندر دنیا میں کتنی جگہ پر درود پڑھ رہے ہوں گے لوگ؟ تو ہر جگہ جب حضور جاتے ہیں ایک وجود کے ساتھ یہ حضور کے لاکھوں وجود ہیں. ایک ٹھنڈے دل سے سوچنے بھئی، یا تو حضور کو اللہ نے کوئی کروڑوں وجود عطا فرما دیے ہیں مثالی، کہ بھئی ان کے ہر وجود ہر جگہ وہ مختلف وجود سے تشریف لے جاتے ہیں. اچھا، یا یہ ہے کہ بھئی نہیں، حضور پاک اپنے بدن مبارک کے ساتھ تو تشریف نہیں لاتے لیکن حضور کی روح مبارک آتی. بعض لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ بھی جب ہم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو حضور کی روح مبارک اس مجلس میں آ جاتی ہے. چلو ہم تمہارے ساتھ، ہم نے مان لیا کہ حضور کی روح مبارک جو ہے آ جاتی. اچھا، اب حضور کی روح مبارک جب آپ کے پاس آ گئی تو وہاں مزار میں وہاں بھی ہے یا وہاں نہیں ہے؟ تو وہاں نہیں تو وہاں جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ تو فارغ، وہ تو تمہارے پاس آ گئی روح مبارک. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ روح کو آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے روح کے بارے میں کہ خود میرے مدنی پاک سے پوچھا یہودیوں نے کہ حضور ہمیں بتائیں روح کیا ہے. یہ تو اللہ کا قرآن ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ نے فرمایا سوال کرتے ہیں آپ سے کہ روح کے بارے میں بتلاؤ میرا مدنی، ان کو کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، کوئی نہ دیکھ سکتا ہے نہ بتلا سکتا ہے، اور تم نہیں دیے گئے علم میں سے مگر ذرا سا تھوڑا سا حصہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے پہ کچھ نہیں. تو اب روح کو کسی نے، چلو آپ نے اپنی روح دیکھی ہے، آپ کے اندر روح ہے، آپ نے اس کو خود کبھی دیکھا ہے؟ ملی ہے آپ سے؟ نہیں ملی. اچھا، ایک انگلی میں روح ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اچھا، اس کو کاٹ دیں نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی. ہم اپنی روح کو نہیں پہچان سکتے تو حضور کی روح مبارک کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ روح مبارک حضور کی اب آ گئی؟ اتنی سی باتیں ہیں، جھگڑا کوئی نہیں. خدا کے لیے جھگڑوں سے بچو، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ مسلمانوں میں جھگڑے دور فرما دے، اللہ ان میں اختلافات دور فرما دے. اور بالکل یاد رکھ لو، اللہ کے کعبے میں میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں کہ اصول دین پر کسی جماعت میں جھگڑا ہے ہی نہیں. ایک موٹی بات یاد رکھ لو، یعنی جو فرق باطل ہیں ان کو چھوڑیں. جو فرق باطل ہیں جیسے قادیانی ہیں وہ تو کافر ہیں، اسی طریقے سے فرق ضالہ میں خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، روافض ہیں، شیعہ ہیں، ان کو تو چھوڑے، وہ تو باطل فرقے ہیں، ان کے تو بحث کا سوال نہیں پیدا ہوتا. باقی جتنے اہل سنت والجماعت ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلائیں، دیوبندی کہلوائیں، اہل حدیث کہلوائیں، تبلیغی کہلوائیں، وہ اپنے آپ کو کسی حنفی کہلائیں، شافی کہلائیں، مالکی کہلائیں، حنبلی کہلائیں، محمدی کہلائیں، کچھ کہلائیں، ان سب کا اصول دین ایک ہے، اللہ کا قرآن، سنت محمد مصطفیٰ. ٹھیک ہے؟ سب کا کعبہ. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دیوبندی تو نماز پڑھتے ہوں ادھر اور بریلوی پڑھتے ہوں ادھر؟ بھئی تمہارے ملک میں تو ماشاءاللہ ہر جماعت کی مسجدیں ہیں نا، تو سب کا کعبہ اسی طرف ہے یا ہر کسی کا محراب علیحدہ ہے؟ تو سب کا کعبہ بھی ایک ہے اور سب کا رسول محمد عربی بھی ایک ہے. اچھا، سب کی مسجدوں اور مدرسوں میں جو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے وہ بھی ایک ہے. اسی طریقے سے یاد رکھو سب کے نزدیک حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح 5 نمازیں فرض ہیں. کوئی بھی ان میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، کوئی یہ نہیں کہتا حج نہ کرو، کوئی یہ نہیں کہتا زکوٰۃ نہ دو.
اچھا کسی دیوبندی بریلوی کے پیچھے کبھی تم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھاتے ہوں وہ 3 پڑھاتے ہوں؟ سارے 3 پڑھتے ہیں یا 4 پڑھتے ہیں؟ ہاں جی اچھا الحدیث حضرات 3 پڑھتے ہیں یا 4 پڑھتے ہیں؟ وہ بھی 3 پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھتے ہیں۔ فجر کی 2 پڑھتے ہیں۔ اچھا کا رخ کدھر کرتے ہیں؟ کعبہ شریف۔ اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں نماز میں یا بعض جماعتیں قرآن پڑھتی ہیں، بعض جماعتیں حدیث شریف پڑھتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نماز میں نحو پڑھتے ہیں، کچھ صرف پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ماشاءاللہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو مثنوی شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر کہہ کے درود شریف مولود شریف پڑھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ تو کوئی جھگڑا کیا ہوا؟ موٹی اب جھگڑے کس میں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں، اور وہ جھگڑے جو ہیں بڑھتے بڑھتے ضد میں آ کے اللہ معاف کرے کفر تک چلے گئے، ورنہ اصل میں وہ جھگڑے کفر والے نہیں تھے۔ سمجھو مثلا جیسے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے اور تم سن رہے ہو پھر تو فاتحہ نہ پڑھو، اگر تم اس مقام پہ ہو کہ تم نہیں سن رہے ہو یا نماز ظہر کی ہے عصر کی ہے تو پڑھ لو۔ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں۔ اب جیسے کل ایک آدمی نے لکھا تھا نا جی کہ ہم تو حنفی ہیں جی، فاتحہ تو نہیں پڑھتے، لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ بھی تم جب امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہو تو پھر اللہ اکبر کیوں کہتے ہو، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کیوں کہتے ہو، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ بھی نہ پڑھا کرو۔ اب یہ کتنی ضد والی بات بھائی، وہ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے مدنی نے فرمایا ہے پڑھو، اور فاتحہ کے بارے میں حضور نے فرمایا نہ پڑھو، چپ کرو۔ اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ اذا رکع فرکعوا، اور اس کے بعد فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھے تو تم کیا کرو؟ چپ کرو۔ جہاں حضور نے کہا بولو ہم بولتے ہیں، جہاں کہا چپ کرو ہم چپ کرتے ہیں، ہم تو اتباع سنت رسول کرتے ہیں۔ جہاں حکم دیا بوسہ دو ہم بوسہ دیتے ہیں، حکم دیا ہاتھ لگاؤ رکن یمانی کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، حکم دیا ان 2 کناروں کو ہاتھ مت لگاؤ ہم دور گزر جاتے ہیں، جی بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، چاہے کعبہ ہے لیکن ہمارے نبی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم تو غلام ہیں محمد مدنی کے، وہ ہمیں حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی بات کا وظیفہ امام کا تھا، آمین والا وظیفہ ہمارا تھا۔ وہ تو ہم حضور کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا جو پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے، کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں، تو اس لیے خدا کے لیے سمجھیں۔ اب مسئلہ اتنا تھا کہ جی حضور پہ درود پڑھیں، بالکل پڑھیں، کب پڑھیں؟ رات دن صبح شام، اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے ہر جگہ پڑھیں، کوئی منکر نہیں۔ ہر مسجد میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں تو سب سے بڑے وہابی ہیں نا تمہارے عقیدے کے مطابق مکے مدینے میں، یہ تو سب سے بڑے وہابی ہیں نا، جنہوں نے براہ راست شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے دین پڑھا ہے۔ تو ان کے مساجد میں بھی جا کے دیکھ لیں، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے، بعض جگہ پر، بعض جگہ نہیں ہے، بعض جگہ ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو کیا کرو؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، کہ پہلے حضور پہ سلام پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد یہ دعا مانگو اور دایاں پاؤں اندر رکھو۔
اب جب باہر نکلو تو پھر کیا کرو؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اچھا اب جناب جب نماز پڑھو تو کیا کہو؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ سارا درود ایمان سے کہو۔ یہ تمام جماعتیں پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی؟ ٹھیک ہے بات، کوئی ناراضگی یا کوئی جھگڑے والی بات ہے؟ اچھا جھگڑا کہاں سے ہوا کہ صرف وہ طریقہ بن گیا کہ بھئی اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو ایک کونے میں 8-10 آدمی کھڑے ہو جاؤ، سلام علیکم یا رسول اللہ، السلام یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، اور عقیدہ رکھو کہ ابھی حضور آ گئے۔ اب یہاں کفر آ گیا کہ ہر جگہ موجود ہونا صرف میرے اللہ کی شان ہے، اور وہ بھی معیت علم ہے، ورنہ مقام عرش الا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ہر جگہ نبی آتا ہے اور ہماری مجلس میں تشریف لے آتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ شرک آ گیا، اب کفر کی بنیاد پڑ گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ پاک آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ بھی السلام علیکہ، علیکہ کاف ہے خطاب کا۔ جب ہم نماز پڑھیں السلام علیکہ تو مانا کہ حضور موجود ہے۔ اب علماء نے کہا کہ نماز میں کس کی عبادت تھی؟ جب نماز پڑھتی ہو تو عبادت کس کی ہے؟ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حکم ہے کہ اپنی نظر ادھر نہ کرو، کہیں خدا کی نظر تم سے نہ ہٹ جائے۔ تو جب یہ تصور تھا عبادت کا، اس میں ہم نے تصور کر لیا کہ اب حضور بھی ہیں نماز میں حاضر، تو اب کفر آ گیا۔ ورنہ السلام علیکہ پڑھنے سے تو کسی کو انکار۔ اور ایک معمولی عقل کی بات ہے، تمہارے والدین اپنے ملک میں ہوں تو خط لکھتے ہو تو کیا لکھتے ہو؟ السلام علیکم۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں تمہارے سامنے، وہ اپنے ملک میں ہوتے ہیں، جب پڑھیں گے تو تیرا سلام ان کو پہنچے گا۔ ہم جو سلام کر رہے ہیں، جب میرا اللہ میرے مدنی کو پہنچائے گا تو ہمارا سلام بھی پہنچے گا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور بھی اپنے نماز میں موجود ہیں۔ اسی طرح آ گیا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ بھئی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نے کہا جی حضور ہر قبر میں ہیں۔ نہ یہ کیوں کہا گیا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل؟ ھذا کا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ اب جب یہ عقیدہ بنا کہ حضور ہر قبر میں ہے تو ہر قبر کس کی ہے؟ کچھ سوچو، عقل کا تقاضا بھی ہے، یعنی فرعون نمرود کی قبر میں بھی، ابو جہل ابو لہب کی قبر میں بھی۔ میرا تو ایمان ہے میرا مدنی اگر قبر میں پاؤں بھی رکھ لے تو قبر کو اللہ جنت بنا دے گا۔ میرا تو یہ ایمان ہے کہ میرے مدنی نے مدینے میں جو پاؤں رکھا، ایمان سے کہو مدینہ جنت بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ حضور کے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کچھ تھا، ایک بستی تھی یثرب۔ میرے مدنی باغ نے قدم رکھا، یہاں اللہ نے خلیل بھیجا، وہاں حبیب بھیجا۔ مسجد اقصی میں سلیمان داؤد کو بھیجا۔ جس جگہ میرے نبی نے اپنے بیٹے کو لٹایا، قیامت تک ہم قربانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے نبیوں کی شان کو اتنی بلند کر دیا۔ اصل کیا ہے؟ اب اگر دوسری حدیث پڑھ لیتے تو جھگڑا نہ بنتا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس پیغمبر کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے جو تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجا گیا تھا؟ یہ نہیں کہ موجود ہیں، صرف اتنی باتیں ہیں۔ اسی کو لوگوں نے کھینچا تانی کر دی ہے کہ بھی اگر اذان سے پہلے درود پڑھے تو یہ پکا سنی، نہ پڑھے تو یہ وہابی، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے اور 12 تاریخ کو جھنڈیاں لگا دے تو یہ تو ہو گیا پکا اہل سنت والجماعت، اور نہ لگائے یہ وہابی جی نعوذ باللہ نبی نو ہی نہیں مندے جی، اللہ دے ولی وہ بالکل جی کسی نے مندے ہی نہیں۔ اچھا نبی نو نہیں مندے تے نماز تو نہیں پڑھتے پھر دن۔
بھئی نبی کو تو مانتے نہیں، تو پھر یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، مسواک، سنت، یہ کس کی عمل کر رہے ہیں؟ کچھ عقل سے کام لو، دعا کرو اللہ ہمیں لڑائیوں سے بچا لے، اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچا لے، اللہ پاک مسلمانوں کو آپس میں صحیح باتیں کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے۔ میرا تو آج تک حقیقت ایمان ہے، ہماری تو بات کوئی نہیں سنتا نا۔ آپ ہر مسلک کے ایک مولوی کو بلا کے کسی جگہ ماشاءاللہ کوئی اللہ کسی کو توفیق دے نا، یہ ہر جماعت کے ایک مولوی کو بلاؤ اور ان کو کسی مکان کی چھت پہ بٹھا دو اور باہر 4 آدمی کھڑے کر دو، ان کو کہو جی یہ قرآن شریف ہمارے درمیان میں رکھا ہوا ہے، ہم ہیں جاہل، ہمیں بتلاؤ کس بات پہ تمہارا جھگڑا ہے۔ لگ جائے گا خود بخود آپ کو کہ کس بات، یہ صرف لڑائیاں ہیں، وہ لڑائیاں بڑھتی گئی۔ اچھا ایک آدمی نے کہا دیکھا مت پڑھو، بدعت کرو، کافر ہو گئے تم، گمراہ ہو گئے، اس نے کہا اچھا میں پڑھوں گا، جاؤ تمہارے کو باپ کا ہے، بس اسی سے لڑائی بن گئی، اسی سے لڑائی بن گئی۔ حالانکہ بات اتنی سمجھانے کی تھی کہ بھئی اذان جو ہم دے رہے ہیں، کوئی اذان ہم نے تو نہیں بنائی ہے، کس کی سنت ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ اگر محمد عربی کی بات ہمیں محبوب نہ ہوتی تو 5 وقت ہماری مسجدوں میں اذان گونجتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بھی پہلے صلاۃ و سلام بھی دیکھو حضرت بلال نے پڑھا ہے، ہم حاضر ہیں، نہیں پڑھا ہے تم بھی نہ پڑھو، جھگڑے کی بات ہی نہیں، لڑائی کی بات ہی نہیں، جھگڑے کی بات ہی نہیں، فساد کی تو بات ہی نہیں ہے کہ اچھا بعض کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قرآن حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم محبت سے پڑھ لیتے ہیں تو وہابیوں کو مگر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو بھی اگر تم محبت میں آج عشاء کی 5 رکعتیں پڑھ لو تو مگر پھر کیا ہوگا؟ اگر محبت میں تم طواف کی 8 رکعتیں پڑھنے، طواف کے 8 چکر شروع کر دو تو مگر کیا ہوگا؟ اگر محبت میں آگے بیوی کو بہن کہہ دو تو پھر مگر کیا ہوگا؟ یہ اگر مگر سے بھی کبھی دین ثابت ہوتے ہیں، دین قرآن حدیث سے ثابت ہوتا۔ ایک بات یاد رکھا کرو اور مکے میں دعا کیا کرو اللہ لوگوں کو لڑنے سے بچائے، اللہ محبت پیار پیدا کرے، اللہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور کر دے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، فروعی مسئلے ہیں، اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، اور ہم نے ان کو کھینچ تان کے وہاں پہنچا دیا ہے جہاں کفر اسلام کا مسئلہ آ گیا۔ یعنی بعض ائمہ کے نزدیک فاتحہ پڑھنا افضل ہے، بعض کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے، لیکن اب ہم نے کہا کہ جو نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی، تو اب لڑائی کی بنیاد بنی، کیوں؟ جب نماز نہیں ہوتی تو مسلمان کہاں رہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک وہ کافر ہیں کہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ جب نماز ان کی نہیں ہو رہی، زندگی ساری انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، ساری زندگی کی نمازیں گئی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک نماز کا تارک کافر ہے، تو اس کا مطلب ہے تم نے کیا کہا؟ سیدھی گالی نہ دی بلکہ ان کو یوں پکڑ لیا، یہ تو نہ کہا کہ تم کافر ہو، کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی کسی کو ایک آدمی کہے کہ تم حرامی ہو، یہ بھی گالی ہے۔ دوسرا کہے کہ نہیں آدمی شریف ہے لیکن اس کے باپ کا جب نکاح ہوا تھا گواہ نہیں تھے، بات کیا ہوئی؟ وہی کی وہی بات آ گئی، جب اس کے باپ کے نکاح کے گواہ نہیں تھے تو نکاح ہوا، جب نکاح نہیں ہوا تو یہ ولد الحلال ہوا کہ حرام ہوا؟ بات وہی آ گئی، ایک نے کہا حرامی ہے، ایک نے کہا کہ نہیں آدمی بہت شریف، آدمی شریف ہے لیکن اس کے والد کا جب نکاح ہوا تھا نا گواہ نہیں تھے، بات وہی کی ہوئی۔ ایک آدمی کسی کو کہہ دے کافر ہے، ایک آدمی کہے تمہاری نماز نہیں ہوتی، بات تو وہی کی وہی۔ یہاں سے لڑائیاں شروع ہو گئی، یہاں سے سر پھٹبل شروع ہو گئی، اور یہاں سے جناب 50-50 ہزار کے انعامات کے اشتہار چھپ گئے، اور کورٹیں آ گئیں، اور ڈگریاں آ گئیں، اور عدالتیں آ گئیں۔ یہ اسلام ہے؟ کتنے صحابہ نے ڈگریاں کروائیں؟ کتنے صحابہ نے مسائل پہ اختلاف کے لیے اشتہار چھپوائے؟ وہاں بھی کچھ سنت یاد ہے؟ حضور نے حکم دیا جس مسئلے سے اختلاف ہو جائے اشتہار چھاپو، مقابلہ کرو، انعام رکھو، 50,000 یہ عمل ہے سنت پر۔ اس لیے دعا کرو اللہ مسلمانوں کو لڑائیوں سے بچائے، اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچائے، اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلاف ہیں، کوئی بات نہیں، ہوتے رہتے ہیں،
یہ اس میں یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اور یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. ہر چیز میں اختلاف ہے. جیسے 5 انگلیاں ہیں برابر نہیں, ایک باپ کے 5 بیٹے برابر نہیں, ان ایک محلے کے رہنے والے برابر نہیں, کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی نیلا, کوئی پیلا, کوئی لمبا, کوئی چھوٹا, کوئی کیسا, کوئی غبی, کوئی ذہین, کوئی ذکی, کوئی پاگل, کوئی عقل والا, کوئی. یہ نظام فطرت ہے کائنات کے. اسی اختلاف میں ایک رنگ ہے. کبھی رات ہے, کبھی دن ہے, کبھی تارے چمک رہے ہیں, کبھی بادل آ رہے ہیں, کبھی دھوپ نکل رہی ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے اصولی اور فروعی معاملات میں جو اختلاف ہے وہ بھی اللہ کی ہم بندوں پہ رحمت ہے. کیا معنی؟ مثال کے طور پر اگر ایک وقت مقرر ہوتا کہ طواف جو ہے صرف ایک صبح 7 سے 8 بجے تک جائز ہے, خیال ہے آپ کا کوئی زندہ واپس جاتا؟ کنکریاں مارنے میں صرف ایک امام کا قول ہوتا تو کیا ہوتا پھر؟ 20 لاکھ آدمی جہاں اکٹھا ہو. یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے. کسی نے کہا بھی صبح سے دوپہر تک افضل ہے, کسی نے کہا دوپہر سے مغرب تک بغیر کراہت جائز ہے, کسی نے کہا رات کو بھی جائز ہے لیکن کراہت ہے, اور کسی نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار 3 دن ہیں کنکریوں کے, جب چاہو جا کے مار لو. اب تقسیم ہو گئے, لوگ بچ گئے. یہ تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, رحمتیں ہیں. ہمیں رعایت دی ہے خدا نے, ہمارے اوپر فضل کیا ہے اللہ پاک نے. اور میرے اللہ کو میرے مدنی کا ہر عمل اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے جماعت پیدا کر دی قیامت تک کہ ہر مدنی کے عمل کو زندہ رکھو. حضور پاک کے زمانے میں زور سے آمین آئی, وہ بھی موجود ہیں. آہستہ آمین آئی, وہ بھی موجود ہیں. برفع دین ہوا, وہ بھی موجود ہیں. نی ہوا, وہ بھی موجود ہیں. انگلی اٹھائی گئی, وہ بھی موجود ہیں. نی اٹھی, وہ بھی موجود ہیں. سینے پہ ہاتھ باندھا گیا, وہ بھی موجود ہیں. ناف پہ ہاتھ باندھا گیا, وہ بھی موجود ہیں, تاکہ مدنی کا ہر عمل قیامت تک زندہ رہے. کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اختلافات سے اور بغض و عناد سے ہمیں بچائے اور ہمیں ائمہ کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اسی لیے جناب یہ بھی لکھا ہے کہ میں حنفی ہوں اور مجھے کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو تو تسبیح تکبیر کیوں پڑھتی ہے. میں نے ابھی بتا دی ہے مسئلہ, اس کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی. اچھا جی, کہتے ہیں جی ہم دعا اگر مانگیں تو ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے اور پنجتن پاک کے وسیلے سے, حسنین پاک کے وسیلے سے, اولیاء کرام کے وسیلے سے اور فلاں بزرگ کے, یہ باتیں جو ہیں قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھو, کیوں آپ جو دعا مانگتے ہیں قرآن میں جتنی دعائیں ہیں ربنا آتنا, ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا لا تؤاخذنا, کسی ایک دعا میں بھی وسیلے کا لفظ نہیں ہے. اور وسیلہ اصل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے اسماء کے ساتھ وسیلہ پکڑو. میرے اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ, یہ وسیلہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ وسیلہ پکڑو, یہ بھی وسیلہ ہے. اچھا, اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرا عباد صالحین میں زندہ ہے تو اس کے بعد جا کے کہو کہ حضرت میرے لیے دعا کرو, یہ بھی وسیلہ ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے بنائے ہیں اسی میں پھر قدم بڑھتے 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 نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی شرک میں چلا جاتا. ایک نے کہا نبی کا وسیلہ, ایک نے کہا علی کا وسیلہ, ایک نے کہا پنجتن کا وسیلہ, ایک نے کہا 12 تے 5 تے 13 دا وسیلہ. بڑھتے گئے نا جی, اب پتہ نہیں کتنے وسیلے بن گئے. اللہ کا کام رہ گیا, درمیان میں صرف وسیلے ہی رہ گئے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی دعا مانگیں اللہ کے اسماء سے وسیلہ پکڑیں, اپنے اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑیں. اچھا, اور حضرت تھانوی نے کتنی مسئلہ حل کیا. ایک آدمی نے جب اس نے کہا دیکھو بھائی تم جھگڑنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا جی حضور پاک سے, انہوں نے کہا دیکھو بھائی جھگڑو نہیں, اعمال صالحہ سے وسیلہ جائز ہے. انہوں نے کہا تم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ میں اسی عمل صالح کا وسیلہ پکڑتا ہوں جو درود پڑھا ہے میں نے حضور پر. یہ عمل صالح ہے کہ نہیں ہے؟ جھگڑا ختم ہو گیا. وہی عمل صالح کر لو, اس کو وسیلہ بنا لو.
کہتے جی حضور پاک کا نام عرش پہ لکھا ہوا تھا، یہ حدیثیں ضعیف ہیں. یہ ضعیف حدیثوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کا نام عرش پہ لکھا تھا اور پھر انہوں نے انگوٹھا چوما، یہ کیا. یہ سب ضعیف روایات ہیں، کسی صحیح حدیث میں یہ واقعہ نہیں. محمد سلام صاحب بہاری والے پتہ نہیں، بہرحال جو بھی ہیں جی. کہتے کسی شخص نے مجھے کہا میرے لیے دعا کرنا، وہ مجھے اس کا نام بھول گیا. تو کوئی بات نہیں، اللہ تو بھولنے سے پاک ہے نا، تم بھول جاتے ہو نا. تم یہی کہتے اللہ میاں جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا تھا سب کی حاجتیں پوری فرما. کوئی بات، اللہ تو جانتے ہیں لا یضل ربی ولا ینسا. ہمارے اللہ پاک کی تو صفت ہی ایسی ہے، نہ بہکے نہ بھولے. کہتے جی کہ اگر منی کے کچھ قطرے نکلیں اور کپڑے پہ لگیں، منی کے کچھ قطرے کیا مطلب؟ وہ تو پھر مزی ہوگی، منی کے قطرے تو نہیں ہوتے، وہ تو جب نکلے گی ایک ہی دفعہ نکلے گی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یا مزی ہوگی یا ودی ہوگی یا منی ہوگی. مسئلہ سمجھو، ایک ہے منی، جب آدمی میاں بیوی جماع کرتے ہیں تو انزال ہوتا ہے، وہ منی ہے. یا آدمی کو مثلا بیوی کو دیکھا شہوت آ گئی اور اپنے آلہ تناسل عضو تناسل سے ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو مر جائے، یہ منی ہے. آ گئی بات. ایک ہے مزی یا ودی. کیا مانا؟ ہم پیشاب کرنے جاتے ہیں تو پہلے کچھ قطرے آ گئے، یا پیشاب کرنے کے بعد بھی کچھ قطرے آ گئے، یا انسان جوان آدمی ہے، شہوت نے زور کیا اور کچھ قطرے لیسدار مادہ نکل آیا. یہ مزی ودی ہے. اس کے لیے نہ غسل ضروری ہے، کچھ نہیں، بس استنجا کیا وضو کیا کافی ہو. اگر منی نکلے اور کپڑے کو لگ جائے تو بعض علماء کے نزدیک اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو خرچ ڈالے، صاف کر ڈالے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دھونا ضروری ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ کھرچنے والا زمانہ گیا جب لوگ پاک صاف تھے اور ان کی منی بڑی مضبوط ہوتی تھی. اب تو پانی سے بھی پتلی ہوتی ہے اور کپڑے کا جز بن جاتی ہے، کھرچی جا ہی نہیں سکتی. ہاں اگر وہ کیفیت ہے کہ کپڑے پہ بالکل واضح جبی ہوئی ہے تو آپ اتار دیں، مقصد تو صاف کرنا ہے نا. جھگڑا اس مسئلے میں بھی نہیں ہے، یہ بھی بلا وجہ کا جھگڑا بنایا گیا ہے. میں نے حج افراد کیا تھا، قربانی دینے کی نیت بھی کی تھی، لیکن کسی وجہ سے حج کرنے کے دوسرے دن 10 ذوالحجہ کو قربانی کا ٹکٹ خرید لیا. ٹھیک کیا، بس جو گزر گیا بس اللہ قبول کرے. زیادہ مسئلے پوچھو گے بکریاں بہت بھرنی پڑ جائیں گی. ہاں بس جو گزر گیا اس کی دعا کرو اللہ قبول کرے، اور غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے. جب حج کرنا ہو تو پہلے مسئلے پوچھ کے بعد میں حج کیا کرو. تم ماشاءاللہ کام ایسے کرتے ہو کہ یعنی استنجا پہلے کرتے ہو، پیشاب بعد میں کرتے ہو. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ وہ نشائی کا لوٹا ٹوٹ جاتا تھا نا، وہ بیچارہ جائے وضو کرنے کے لیے استنجا، تو نشائی کا پیشاب تو پھر لمبا ہوتا ہے نا، گھنٹے لگ جاتے. اتنے دیر میں وہ ڈول جو ہے اس کا نیچے سے سوراخ تھا، پانی بہ جائے، ہو گیا. پھر پانی بھر گیا، پھر پیشاب پھر بہ گیا. کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پہلے استنجا کر لیتے ہیں بعد میں پیشاب کرتے رہیں گے، دیکھا جائے. یہ ہر وقت جو خراب ہو جاتا ہے. تم بھی غلطی پہلے کر آتے ہو، مسئلہ بعد میں مولوی مکی سے پوچھتے ہو. پہلے پوچھ کے کیا کرو. اچھا جی کہتا ہے جی حرم باندھ کر آیا، میں نے جمعہ پتہ نہیں، میں کراچی سے احرام باندھ کر آیا، جہاز ہی میں نے عطر لگا لیا، مجھے اس کا مسئلے کا پتہ نہیں تھا. اگر لگانے کے بعد تم نے اسی جگہ دھو ڈالا تھا تو کوئی جرمانہ نہیں، اور عطر اچھی طرح دونوں ہاتھوں کو لگ گیا تھا تو ایک بکری دم ہے، اور معمولی تھا تو پھر صرف کچھ صدقہ خیرات کر دو. جی میں نے حج کا سفر کر رہا تھا، راستے میں مجھے ڈر تھا کہ کسی کو میں دیکھنے سے ناپاک نہ ہو جاؤں. دیکھنے سے ناپاک یعنی کسی عورت کو مانا یہ ہے. اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. میں نے منت مانی تھی کہ ایک بکرا صدقہ کروں گا، کر دو. بالکل اللہ کے نام پہ جو منت ہو پوری کرو. اگر کوئی مسلمان غیر مسلم علاقے میں رہتا ہے اور وہاں وہ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو یہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. یہ جہاں بھی رہو بہرحال اپنے اولو الامر کے احکام کی اطاعت کرو. یہ نہیں ہوتا کہ اب میں چاہوں تو وہ چاہے تو پھر فتنہ ہو گیا، پھر تو فساد ہو گیا.
پھر تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کافر حکومت بھی ہے تو کوئی مسلمان حکومت اس کا مقابلہ کرے گی، ہم فرد کیا کر سکتے ہیں؟ اگر میں کسی دوسرے کے لیے طواف کروں، طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کر دو۔ جی میرا سسرال کے گھر ایسی جگہ ہیں جہاں تمام بدعتی ہیں، مسجد ہے وہاں امام بھی بدعتی ہیں، اب میں کیا کروں؟ بہرحال اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو آدمی بدعتی کی عزت کرے اس نے اسلام کو گرا دیا۔ تو جب ہم اس کو امام بنائیں گے تو اس سے بڑی عزت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے بہرحال تم اپنی جماعت کر دیا کرو۔ سائی میں ہمارے ساتھ کے 12 چکر پتہ نہیں بھول کر لگا دیے، بہرحال اگر تم نے ختم مروہ پہ کیا تو ٹھیک ہو گیا، باقی چکر فضول گئے، 7 جو ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ ایک آدمی بہن کو بیوی بنا کے لے آیا، یعنی اس نے جھوٹ بولا ویزے میں، تو بہرحال جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ کہتا ہے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا مثلاً کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ جماع کر رہا ہے، تو یہ کوئی برا خواب نہیں، مانا یہ ہے کہ اپنی ماں سے کوئی ایسا کام کرے گا جس سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور ماں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو خواب دیکھو اسی طرح ہوتا ہے، خواب اس کے بالکل برعکس بھی ہوتا ہے۔ یہ خواب دیکھا تھا بی بی زبیدہ نے، ہارون الرشید کی بیوی نے، کہ تمام بندے، مرد، جانور، گھوڑے، گدھے سب میرے ساتھ جماع کر رہے ہیں، تو بیچاری گھبرا گئی۔ تو جب علماء سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تم سے ایسا کام لے گا کہ ساری چیزیں فائدہ اٹھائیں گی۔ جماع کرنا بھی تو فائدہ ہے، نفع اٹھانا ہے، لذت حاصل کرنی ہے نا، تو تم سے کوئی ایسا کام ہوگا کہ جانور بھی فائدہ تو بی بی نے یہ نہر بنائی عین زبیدہ کہ آج تک ساری دنیا پانی پی رہی ہے۔ والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے، اور دعا کریں کہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، یہاں ہیں، پاکستان میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک شخص حج کرنے کی نیت سے مکے میں آیا، سامان گم ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ روزہ رکھے؟ ہاں بکری کے پیسے نہیں ہیں تو روزہ رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، 7 جا کے گھر میں رکھ لے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تو نور سے مراد بھی قرآن ہے، کیونکہ دوسری جگہ موجود ہے انزلنا الیک نورا مبینا واتبع النور الذی انزل معہ۔ اولی الامر سے مراد حاکم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، کہ اپنے علماء کی بھی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر تم پر تمہارے امر کا حاکم بنے، امیر بنے، والی بنے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ کہتے ہیں جی چند لوگ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں خدا حافظ، تو اللہ حافظ یا خدا حافظ، تو خدا بھی اسی اللہ کا ترجمہ ہے، وہ فارسی کا لفظ ہے، وہ عربی کا لفظ ہے۔ ایک آدمی نے حج کیا، پہلے دن 7 کنکریاں جو ماری اس نے ماری ہیں، لیکن شک یہ ہے کہ 4 کنکری پر تو یقین ہے کہ لگی تھی اور 3 پہ یقین نہیں، شک وق میں نہ پڑو، اگر وہ کنویں میں پڑ گئی تھی تو ٹھیک ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں، اس کنویں میں گرنا ضروری ہے۔ اب اگلا حج آ رہا ہے، یہ پچھلے حج کے مسئلے پوچھ رہا ہے، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ بھئی ابھی تو اگلا حج آ رہا ہے انشاءاللہ، ابھی تو ماشاءاللہ حجی آنے والے ہیں، تم پچھلے حج والے ابھی مسئلے پوچھ رہے ہو۔ سامان جو ہے بیگ وغیرہ بک ہو گیا، میں نے احرام نہیں باندھا، مجھے جدے آ کر ملا، ایئرپورٹ پر باندھ لوں، لیکن ٹیکسی والا لے گیا مجھے مکے کے قریب احرام، لیکن آپ تو ماشاءاللہ بک نہیں ہوئے، صرف احرام ہی بک ہو گیا، تو آپ کیا کرنے آ رہے تھے؟ اگر آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے تو احرام آپ کے ہاتھ پہ ہوتا، کبھی سامان میں نہ ہوتا، اس لیے اب آپ مہربانی فرما کے ایک بکری بطور دم ادا کریں۔ میں نے 15 سال پہلے حضور پاک کی زیارت کی تھی خواب میں، اچھی بات ہے، اللہ نصیب کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو۔
میں نے جناب یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد عمرے کی نیت کی، 2 رکعت بھی پڑھ لی، ایک پاؤں کا ناخن کاٹ لیا، اس کے لیے دم ہے، کیا کرنا ہوگا؟ ایک ناخن کاٹا تو دم نہیں ہے، پورے پاؤں کے ناخن کاٹے تو پھر دم ہے۔ ایک ناخن کاٹا تو صدقہ خیرات کر دو۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئیں تو اسی احرام میں پھر عمرہ کر سکتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی پہلے وہ تو عمرہ پورا کرو نا، اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ احرام پلید تو نہیں ہو گیا، احرام پاک ہے، جتنے مرضی ہے اس میں عمرے کرو، کوئی منع نہیں۔ فرض نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت۔ یہ تو سنت رسول ہے، جتنی اللہ توفیق دے کرو، یہ تو کوئی منع نہیں ہے۔ ہمارے لوگ فرض نماز کے بعد کھڑے ہو جائے تو میں نے ابھی مسئلہ بتا دیا ہے، سجدے میں جاتے وقت ہاتھ پہلے ہاتھ رکھنا ٹھیک ہے یا گھٹنے؟ تم پہلے ویسے کیا رکھتے ہو؟ سجدہ کر کے دیکھ لو پہلے رکھتے کیا ہو، سیدھی سی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ صدقہ وسیلہ یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نماز میں پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوں، بالکل، تاکہ درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ چھوڑے، لیکن اب مسئلہ وہی ہے کہ بعض تو یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرا ادھر کھڑا ہے، اور بعض ہمارے بھائی چڑھتے چڑھتے دوسرے کے پاؤں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ یعنی دونوں میں ایک ضد ہے، ایک ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا، اللہ کے بندے مل کے کھڑے ہو، درمیان میں کیوں جگہ چھوڑی ہوئی؟ اور وہ جناب پاؤں چڑھتے 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 آپ کے پاؤں پر جب تک آپ کی چیخ نہ نکلے نہیں چھوڑے گا، وہ بھی سنت ادا کر رہا ہے۔ یہ کہاں کی سنت ہے بھائی؟ مسئلہ کیا ہے کہ درمیان نماز میں یوں نہ کرو کہ ایک ادھر کھڑا ہے، مل کے کھڑے ہوں تاکہ درمیان میں جگہ خالی نہ ہو بس، اور گھٹنے کے برابر گھٹنا ہو، کندھے کے برابر کندھا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں سنت پہ توفیق۔ اچھا، بات جو ہے نا جی پاؤں ملانے کے لیے یوں پاؤں ٹیڑھا کرتے جائیں گے، ٹیڑھا بھائی انگلیاں کعبے کی طرف ہونی چاہیے، تم ٹیڑھے کرتے جا رہے ہو، یہ کہاں کی سنت ہے؟ ایک لڑکا غیر شادی شدہ ہے، اس نے لڑکی سے زنا کیا، پتہ نہیں چلا، تم پھر مجھے کیوں لکھ رہے ہو؟ جب پتہ نہیں چلا اللہ نے پردہ دیا، تم خام خواہ مجھے لکھ رہے ہو؟ بھائی گناہ کیا، اللہ نے پردہ دیا، دعا کرو اللہ ہمارے گناہ بھی چھپا لے، وہ توبہ کرے، بس اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، پھر چٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر 70 سال شرک میں بھی مبتلا رہو اور دل سے توبہ کر لو تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو جب شرک جیسے گناہوں کو بھی توبہ مٹا دیتی ہے تو باقی گناہ کیا کریں گے؟ تم توبہ کرنے والے تو بنو، اور اپنے گناہوں کا اشتہار نہ دیا کرو کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا اور میں نے وہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہوتی ہے۔ بس غلطی ہو گئی ہے، تم شرمندہ ہو، توبہ کر لی ہے، شکر کرو، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، اور توبہ کے بعد گناہ مٹ جاتے ہیں اگر تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری سب پریشانیاں بیماریاں دور فرما، سب حاجات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، سب مشکلات دور فرما۔ اللہم یسر امورنا اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم یا شیخ۔